7 بجے نکلا، صبح 7 سے 12 ہو گیا کنیکٹ؟ یار یہ کہاں سے موو جاتا ہے؟ ٹائٹ ہے یار. چلو ہو گیا، چلو لو چھوڑ. بس بس. ٹھیک ہے، السلام علیکم. چل رہے ہیں. صبح 10 منٹ رکیے، میں بس فری ہو رہا ہوں. نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. سامعین حضرات، آج تو نہ کوئی شعر سنانے کا موڈ ہے اور نہ کوئی سیاسی بات کرنے کا. آج جس موضوع پہ میں آپ کے درمیان لائیو آیا ہوں، تو شاید آپ لوگوں کو اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں کس موضوع کو لے کر کے آپ کے درمیان لائیو آیا ہوں. چونکہ کچھ وجوہات کی وجہ سے، ایک مٹی ہو جانے کی وجہ سے آج تھوڑا لائیو آنے میں مجھ کو دیر تاخیر ہوئی ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں. تقریباً آدھا گھنٹہ میں ڈیلے ہو گیا پہنچنے میں. میں سب سے پہلے آج اس انسان کی بات کروں گا جو کل دلی پریس کلب میں بیٹھ کر کے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں جس نے گستاخی کی، سرسوتی نند نام ہے اس کا. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا مسلمانوں، آج میں کوئی سیاسی بات آپ سے نہیں کہوں گا. آج کوئی سیاست کی بات آپ کے درمیان نہیں ہوگی. آج یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں پارٹی نے کیا کہا اور فلاں پارٹی نے کیا کیا. آج یہ ساری باتیں آپ سے نہیں ہوں گی. آج بات ہوگی صرف ہمارے اور آپ کے حالات پر. آج ہندوستان کا مسلمان کتنا بے بس، بے یار و مددگار اپنے کو محسوس کر رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم حدیث قرآن کی روشنی میں اپنی تاریخوں کو نہیں کھنگالیں گے، تب تک ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے. کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. آج ایک گندی نسل کا کوئی انسان ہندوستان کے کسی کونے سے اٹھتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اذان کے خلاف، مسلمانوں کے جس کے اوپر مسلمان امہ اپنے جان مال ماں باپ کو نچھاور کرتے، اس کے خلاف جب چاہتا ہے بول دیتا ہے. اور مسلمان علماء، مسلمان پارٹیاں، مسلمان قائدین، مسلمان نیتا، مسلمان تمام ایسے جو ہے بیٹھ کر کے خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں صرف ڈر کی وجہ سے. تو میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام
رضی اللہ عنہ کے درمیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ ایک وقت عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری امت کے لوگوں پہ اللہ کافروں اور مشرکینوں کا رعب غالب کر دے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہوگا اور ایسا کیوں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہماری امت کے لوگ کچھ نیٹ ورک انٹرپٹ کر گیا، کہا کہ جب ہماری امت کے لوگوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی، تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو کہا کہ حب الدنیا کراہت الموت، جب مسلمان دنیا سے محبت اور موت سے دوری اختیار کر لے گا تو اللہ ان کے دلوں پہ کافروں اور مشرکوں کا رعب غالب کر دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج وہی دن ہے کہ آج کا مسلمان، خاص کر کے ہند کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان اتنا ڈرا سہما ہوا ہے، وہ دنیا حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا، وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا کمانا چاہتا ہے۔ وہ بھول گیا کہ ہم کس کی امت ہیں اور کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ وہ بھول گیا کہ ہمارے اوریجنل فرائض کیا ہیں، ہماری اوریجنل حق حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم نہیں۔ آج کا مسلمان اتنا ڈرا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں جب سولی دی جا رہی تھی، جب کفار مکہ ان کے ہاتھ کاٹ رہے تھے، ان کے پیر کاٹ رہے تھے، ان کی ناک کاٹ رہے تھے، ان کے کان کاٹ رہے تھے، تو حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر وہاں پہ بولا تھا عربی میں، جس کا مطلب یہی تھا کہ اے مسلمانوں، مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں اسلام کے لیے مارا جا رہا ہوں، میں اسلام پہ قتل کیا جا رہا ہوں۔ آج کہاں ہے یہ چیز؟ آج کہیں دکھائی دیتی ہے؟ آج کہیں سنائی دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ غلیظ انسان جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہو، آپ کیا سوچتے ہو کہ ہم اس طریقے سے کیا دنیا یا آخرت کما سکتے ہیں؟ آج ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں، ڈر سے نام بدل دیتے ہیں، ڈر سے ٹوپی لگانا بند کر دیتے ہیں، ڈر سے داڑھی مڑوا لیتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کی یہی پہچان ہے؟ ایک چیز یاد رکھ لینا مسلمانوں، اگر مسلمان کا بچہ کفرستان میں بھی پلا بڑا ہوا تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہاں میرا نام محمد ہے، ہاں میرا نام احمد ہے، ہاں میرا نام عبداللہ ہے۔ ایک مسلمان کا بچہ کفرستان میں بھی رہنے والا، آج ہندوستان کا مسلمان 25 سے 30 کروڑ مسلمان مردہ لاش کی طریقے سے خاموش بیٹھا ہوا، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے مسلمان کچھ نہیں کر پا رہا، اتنی بڑی تعداد میں یہ بے بسی، یہ لاچاری۔ مسلمانوں،
آج لائیو آنا کوئی، میں نے کہا نہیں کہ میں سیاسی بات کرنے لائیو نہیں آیا. ہم فیس بک پہ نعرہ تو لگاتے ہیں، ہم فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں کوئی اس کے لیے ہمارے جگہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک شام پہ جب بمباری ہوئی تو مسلمان یہ کہتا ارے ملک شام تو بہت دور ہے، بہت دور ہے. مسلمانوں، ظلم کی آگ دور بہت ہے، دور ضرور دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے لپیٹے میں تم بھی ایک نہ ایک دن آؤ گے، تم بھی آؤ گے. اور یہ جو سرستی نند جو یہ ہے 26 کا بچہ، اس نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ یہیں ختم نہیں ہوگا. تمہاری خاموشی، تمہاری کمزرفی، تمہاری بزدلی اور یہ دنیا کمانے کی تمہاری چاہت تم کو ختم کرے گی. یہ جو تم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو نا مسلمانوں، یہ تم کو ختم، تباہ و برباد کر دے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اعظم گڑھ کا بچہ مارا گیا، ابھی تو ٹانڈا میں کچھ نہیں ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی مظفر نگر میں 1 لاکھ مارا گیا، ابھی ٹانڈا میں کچھ نہیں ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پہلو خان راجستھان میں مارا گیا، ابھی ٹانڈا میں. یہ ظلم کی آگ جو ہے نا مسلمانوں، یہ دور دکھائی ضرور دے رہی ہے، لیکن تم کو بھی ایک دن اپنے چپیٹے میں لے گی، کیونکہ تمہاری خاموشی اس ظلم کی آگ میں لے جا کر کے تم کو ڈھکیل دے گی. مسلمانوں، خواب دیکھنا شروع کرو. حکومت کرنے والی قوم جو اس ہندوستان پہ 700 سال حکومت کی ہے، وہ قوم آج لاچار اور بے بس دکھائی دے رہی ہے. جو ہندوستان کی سرزمین پہ بادشاہت چلانے والی قوم آج ایک گندے نالی کے کیڑے سرستی نند جیسے انسان کو جواب نہیں دے پا رہے. جن کی تلواروں سے بڑے بڑے ملک تھراتے تھے، آج وہ قوم بے یار و مددگار کیوں ہے بے یار و مددگار؟ کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم دنیا کمانے میں لگا دیا. ہم تو یہ بتانے میں لگ جاتے ہیں کہ میرے رشتے تو فلاں نیتا سے ہیں، میرے رشتے تو ڈھکا نیتا سے ہیں. لیکن مسلمانوں، ایک چیز یاد رکھ لینا کہ جب تک ہم اپنا رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں جوڑیں گے، جب تک ہم اپنا رشتہ صالحین اور صادقین سے نہیں جوڑیں گے، تب تک نہ دنیا ہماری ہوگی نہ آخرت ہماری ہوگی. میرے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں روؤں یا رنج کروں یا کیا کروں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جب سے کل سے یہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے، تب سے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے. ایک چیز یاد رکھنا، تم ڈر سے داڑھی مڑوا سکتے ہو، تم ڈر سے ٹوپی چھپا سکتے ہو، تم ڈر سے نام بدل سکتے ہو، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، یہی ڈر تمہاری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا. یہی ڈر تم کو اور تمہارے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرے گا. سیکولر پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے مسلم لیڈران سیکولر بننے کے لیے اسلام کی شرعی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ دکھانے کے لیے، ہندو ووٹ پانے کے لیے اپنے شرعی حدود کو طاق پہ رکھ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، جگ جائیے. ابھی بھی وقت ہے، جگیے. جگیے. کل انشاءاللہ تعالی ٹانڈا یونٹ پورے ضلع کی کل FIR کے لیے جائے گی. دعا کریے گا.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔